زمزم کتنی مقدس چیز ہے، کھیل ہے زمزم، مذاق ہے. گو کہ اگر اینکر صاحبہ سے یہ پوچھ لیا جائے کہ بی بی ذرا زمزم کے معنی تو بتاؤ کیا ہے، یہ مذہب ٹوٹکوں کے لیے آیا تھا کہ آپ میٹر پہ زمزم لکھ دیں؟ یہ تو مذاق اڑانے والی بات ہے نا کہ میٹر پہ یہ لکھ دو کہ دیا جائے گا. اور وہ مولوی صاحب بھی اللہ جانے بھائی وہ میڈیائی مولوی ہیں، انہیں اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے خود بھی سوچنا چاہیے کہ کیا آپ مذہب کا کیا چہرہ لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں. وہ ایک جملہ کہہ کے چلے گئے نا، اس پہ مباحثہ شروع ہو گیا نا. اب اس پروگرام کے حوالے سے جو لوگ یہ سوچیں اچھا یار وہ کون مولوی تھے ذرا دکھاؤ، تو وہ کلپ ڈھونڈے جائیں گے، دیکھے جائیں گے. تو کلپ جب بڑے دیکھے جائیں گے تو فالوورز کی تعداد تو بڑھے گی نا بھائی، ریٹنگ تو بڑھے گی نا، لائک تو بڑھیں گے نا، پیسے تو ملیں گے نا. سارا کھیل پیسے کا ہے، کمرشلائزیشن ہے. لسٹ جاری کر دیں نا، جیسے آپ لسٹ جاری کرتے ہیں کہ بھئی ان علماء کے سوا کوئی نہیں، جیسے آپ کرتے ہیں نا ان علماء کے اوپر پابندی لگ گئی، یہ علماء نہیں آئیں گے. ہوتا ہے نا، محرم میں ہم کچھ علماء پہ پابندی لگاتے ہیں، ربیع الاول میں کچھ علماء پہ پابندی آپ لگائیے، علماء کہ رمضان میں یہ علماء نہیں آئیں گے. میڈیا علماء نہیں، لسٹ جاری کیجیے یہ مستند علماء، ان میں سے جو آتا آپ دیکھیں 1 سال کے بعد رمضان ٹرانسمیشن بند ہو جائے گی، علماء نہیں آئیں گے. جس طرح کے پروگرام ہوتے ہیں نا یار، آپ سوچئے نا، مخلوط پروگرام آپ کر رہے ہوتے ہیں، مذہب کا نام لے رہے ہوتے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، تفسیر بیان ہو رہی ہوتی ہے، خواتین و حضرات ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، سب ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، پردے کا کوئی اہتمام نہیں ہوتا. اور وہ اینکر جو بیہودگیاں کر رہے ہوتے ہیں، جس کا مسخرہ پن، یہ وقت مسخرے پن کا ہوتا ہے، کر رہے ہوتے ہیں، آپ ٹرانسمیشن چلا رہے ہیں. مذہب کو آپ نے کھلواڑ بنایا ہوا، مذہب کو آپ نے کمائی کا ذریعہ بنایا ہوا. سیدھی بات تو یہ ہے. اسی مسلک کے جید علماء کون کون ہیں؟ آپ نے انہیں چینلز پہ دیکھا کبھی؟ نہیں ہوتے، نہیں آئیں گے ان چینلز پہ. کسی ٹرانسمیشن پہ کسی اپنے جید ترین علماء جو مسالک کے ہیں، کسی بھی مسلک کے ہوں، اہل تشیع کے ہوں، اہل حدیث کے ہوں، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، جو جید علماء ہیں وہ نہیں آئیں گے. سنجیدہ علماء نہیں آئیں گے کبھی، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ انہیں وہ بات کہلوائی جائے گی جو چینل والے چاہتے ہیں، وہ بات کہیں گے نہیں، چونکہ وہ علماء ہیں، انہیں اللہ کو جواب دینا ہے. ہاں وہ علماء آ جائیں گے جن کو ریٹنگ چاہیے اور جو چاہتے ہیں کہ مارکیٹ میں بھی ان کا ریٹ بڑھ جائے، وہ آ جائیں گے سارے. سحری میں جس وقت آپ ٹرانسمیشن چلا رہے ہوتے ہیں اس وقت آپ کو پتا ہے وہ کیا ٹائم ہوتا ہے؟ وہ ٹائم ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ جو ہے آسمان زمین پر ہوتا ہے اور ندا لگا رہا ہوتا ہے کہ اٹھو اور مجھ سے مانگو، کیا مانگتے ہو میں بیٹھا ہوں. یہ جو ڈیوریشن ہے عصر و مغرب کے درمیان کی، یہ انتہائی اہم ہے روزہ دار کے لیے. یہ تلاوت کا وقت ہے، یہ دعا کا وقت ہے، یہ اذکار کا وقت ہے. اور خاص طور پر ٹرانسمیشن جس وقت چل رہی ہوتی ہے اس وقت دسترخوان پر بیٹھ کر دعا کرنے کا وقت ہے، کیونکہ روزہ کھولنے کے وقت کی دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے. اگر سامنے چینل چل رہا ہو تو آپ کی دعا میں یکسوئی آئے گی. اگر سامنے 50 عورتیں بیٹھی دیکھ رہی ہیں اور مرد بیٹھ کے ان کو دیکھ رہے ہیں، سامنے ایک خوبصورت اینکر کھڑی ہوئی ہے جو ماڈل ہے، آپ کی نظریں تو وہاں پڑی ہوئی ہیں، آپ کا روزہ کہاں کا روزہ، آپ کے افطار کہاں کی افطار، آپ تو ادھر کر رہے ہیں سارے معاملات. تو مطلب یہ عبادت کا وقت جو ہے وہ شیطانی کاموں، مجھے معاف کیجیے گا، شیطانی کام اس لیے ہیں کہ اس وقت جو کچھ آپ کر رہے ہوتے ہیں وہ اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. اشتہار بھی چل رہے ہیں نا، اس وقت کمائی ہو رہی ہے یار، اس وقت اشتہار، بعض ایسے اشتہار بھی چل رہے ہیں جو اس وقت نہیں دیکھنے چاہیے تھے آپ کو، لیکن چونکہ پیسہ مل رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یا تو کسی ایجنڈے کے تحت کام کر رہے ہیں یا غیر شعوری طور پر کسی ایجنڈے کا حصہ بنے ہوئے ہیں کہ لوگوں کی روحانیت کو تباہ و برباد کر دیں. روحانیت تو ویسے بھی نہیں بچی بھائی، جو بچی ہے اسے آپ تباہ کر رہے ہیں. بیشتر علماء وہ ہیں جو آپ کو میڈیا پہ نظر آئیں جو اسکرپٹڈ علماء ہیں، وہ اسکرپٹ سے بات کرتے ہیں، سند سے بات نہیں کرتے. انہیں پہلے لکھ کے دیا جاتا ہے میں سوال یہ کروں گا آپ کو یہ جواب دینا، میں سوال یہ کروں گا میں آپ کو یہ جواب دینا. اچھل کود ہو رہی ہے اس میں، اور جناب وہ کوئی شو ہو رہے ہیں اور میوزک بج رہے ہیں اور یہ ہو رہا. حد یہ ہے کہ نعتیں بھی جو ہیں وہ میوزک پر آنا شروع ہو گئیں. سب کچھ اداکارہ ہیں وہ پروگرام کر رہی تھیں اور انہوں نے ایک واقعہ اپنی بیٹی سے منسوب کر کے سنایا. میری بیٹی نے مجھے یہ کہا تو مجھے احساس ہوا، پھر میں نے یوں کرنا اور میں یوں کر رہی ہوں. حالانکہ وہ پورا واقعہ جو اشفاق احمد مرحوم کا واقعہ ہے، لکھا ہوا ہے، مستند ہے، ساری دنیا کو پتہ ہے، جانتی ہے. انہوں نے اپنی بیٹی سے منسوب کر دیا. اچھے چہرے دکھانے کے چکر میں پھر یہ ہوا کہ جناب جو ہے وہ اداکاروں کو بلایا جائے، ماڈلز کو بلایا جائے، مجھے معاف کیجیے گا ناچنے گانے والوں کو بلایا جائے. لوگ ان کی شکلیں دیکھ کر جو ہے ہمارا پروگرام دیکھیں گے، ہمیں ویورشپ زیادہ ملے گی. سوشل میڈیا آنے کے بعد ایک بہت بڑی انڈسٹری جو ہے وہ میڈیائی علماء کی آ گئی. علماء دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ علماء حق ہیں جو سند کے ساتھ بات کرتے ہیں، معقولیت کے لیے بات کرتے ہیں. ایک علماء وہ ہیں جو کاروبار کے لیے بات کرتے ہیں، ان کے ہاں معقولیت نہیں مقبولیت کو دیکھا جاتا ہے. کس بات سے مقبولیت پیدا ہوگی وہ بات کر کے چلے جاؤ، اس طرح ان کی ریٹنگ بڑھتی ہے. ریٹنگ بڑھانے کے لیے کچھ متنازع معاملات کو چھیڑنا شروع کیا. تنازع پیدا ہوگا تو لوگ ایک دوسرے یار دیکھو اس نے کیا کہہ دیا، اس نے کیا کہہ دیا، اسی چکر میں 4-6 لوگ جو ہیں آپ کا چینل دیکھ لیں گے. ہمارا میڈیا تو جو ہے وہ کارپوریٹ سیکٹر ہے، اور کارپوریٹ سیکٹر کا صرف ایک ہی مسئلہ ہوتا ہے کہ پروفٹ میکسیمائز کیا جائے، جو خرچہ کیا جا رہا ہے اس سے دگنا کمایا جائے. یہ جو رمضان ٹرانسمیشن شروع ہوئی ہے اس میں ابتدائی زمانے میں ان کے انٹینشن تو شاید اچھی ہو کہ ہم مذہبی پروگرام کریں گے اور رمضان کے دنوں میں لوگوں کو اس طرح کریں گے. چنانچہ ابتدائی دنوں میں تو کچھ مذہبی معاملات جو ہیں وہ ہوئے،
اور ان کا سلیقے کے ساتھ کیا گیا. لیکن اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ جب اتنی بڑی ٹرانسمیشن ہو رہی ہے اور چونکہ اس کے دیکھنے والوں کی تعداد، چونکہ نئی ٹرانسمیشن آئی تھی، لوگوں نے دیکھنا شروع کیا اسے، تو دیکھنے والوں کی تعداد بڑھ گئی ہے. تو ظاہر ہے وہ آپ کو معلوم ہے ہمارا میڈیا تو جو ہے وہ کارپوریٹ سیکٹر ہے، اور کارپوریٹ سیکٹر کا صرف ایک ہی مسئلہ ہوتا ہے کہ پروفٹ میکسیمائز کیا جائے، جو خرچہ کیا جا رہا ہے اس سے دگنا کمایا جائے. چنانچہ نے کہا بھئی اتنا سسٹم جو ہم لگا رہے ہیں کر رہے ہیں تو اس سے کمانا بھی چاہیے. چنانچہ وہ کمرشلائزیشن کی طرف چلے گئے. جب کمرشلائزیشن کی طرف چلے گئے تو پھر ظاہر ہے اشتہار بھی ملنا شروع ہوئے، پیسے، اب وہ پیسے کا لالچ ایک عجیب ہوتا ہے. اس لالچ میں ہوتے ہوتے پھر یہ ہوا کہ اس میں تبدیلیاں آتی ہیں. اب وہ مذہب کم ہو گیا اور دنیا داری اس میں زیادہ آتی چلی گئی. اور دنیا داری میں بھی پھر یہ ہوا کہ مجھے معاف کیجیے گا میں لفظ استعمال کروں، لچر پن زیادہ آنا شروع ہو گیا، جو بالکل خلاف مطلب جو ہے برداشت تھا وہ آیا. اور اس میں یہ ہوا کہ ناچنا گانا تو نہیں ہو رہا اس کے اندر، لیکن اچھل کود ہو رہی ہے اس میں، اور جناب وہ کوئز شو ہو رہے ہیں اور میوزک بج رہے ہیں، اور یہ ہو رہا. حد یہ ہے کہ نعتیں بھی جو ہیں وہ میوزک پر آنا شروع ہو گئیں، سب کچھ ہوا. نئے مذہب جو ہے اس کا تمسخر اڑانا شروع کر دیا انہوں نے. اور یہ ہوا پھر اس دیکھا دیکھی جو پھر دوسرے چینل نے، ہمارے ہاں تو ایک بھیڑ چال ہوتی ہے کہ ہم بھی کریں گے، وہ بھی کریں گے، وہ بھی کریں گے. آگے نکلنے کی دوڑ میں پھر یہ ہوا کہ اچھے چہرے دکھائے جائیں. اب اچھے چہرے کہاں سے لائیں گے؟ یا تو مجھ جیسے چہرے ملیں گے، انہیں دیکھے گا کون؟ تو اچھے چہرے دکھانے کے چکر میں پھر یہ ہوا کہ جناب جو ہے وہ اداکاروں کو بلایا جائے، ماڈلز کو بلایا جائے، مجھے معاف کیجیے گا ناچنے گانے والوں کو بلایا جائے. لوگ ان کی شکلیں دیکھ کر جو ہے ہمارا پروگرام دیکھیں گے، ہمیں ویورشپ زیادہ ملے گی. اچھا جب یہ لوگ آ گئے تو اب دیکھیے ایک طریقہ ہوتا ہے ہر علم کو منتقل کرنے کا یا ہر فن کو منتقل کرنے کا ایک پس منظر ہوتا ہے. مثلا میں اگر آپ کو لطیفے سنانا شروع کروں بیٹھ کر، سمجھے، تو میں عمر شریف، معین اختر تو نہیں بنوں گا، لطیفوں کا بھی بیڑا غرق ہو جائے گا. یعنی مجھے بعد میں کہنا ہی پڑے گا بھائی لطیفہ ختم ہو گیا، ہنسو. ایک پرسنالٹی امپیکٹ ہوتا ہے نا، وہ نہیں ہے، میرا اپنا ایک پس منظر نہیں ہے. تو سنجیدگی سے میں اگر لطیفہ سناؤں تو نہیں سنا جائے گا. وہ اگر مسخرہ پن کرتے ہوں، سنجیدہ ہوں، تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی، اسے بھی لوگ سمجھیں گے سنجیدہ مسخرہ پن ہو رہا ہے. تو اصل مسئلہ یہ کہ اداکار اگر مذہب پہ گفتگو کرے گا، یہ اس کا قطعی مطلب یہ نہیں کہ اداکار کا مذہب نہیں ہوتا، لیکن وہ مذہب پہ گفتگو کرے گا تو اسے سوائے عام بات کے لوگ توجہ سے لیں گے نہیں. اس کے لیے بردباری چاہیے، اس کے لیے پھر یہ کہ ہم نے مذہب کو ہلکے پھلکے انداز سے پیش کرنا، یہ مذہب کی توہین ہے. مذہب اتنا سنجیدہ اور حساس معاملہ ہے کہ اس کو ہلکے پھلکے انداز میں نہیں لیا جا سکتا، اس میں سنجیدگی کو نظر انداز نہیں کر سکتے. ابھی کچھ دن پہلے جو ہے چینل پہ، میں چینل والے تو دیکھتا نہیں ہوں، لیکن کلپ میں نے دیکھا کہ ایک خاتون کوئی اداکارہ ہیں، وہ پروگرام کر رہی تھیں اور انہوں نے ایک واقعہ اپنی بیٹی سے منسوب کر کے سنایا. میری بیٹی نے مجھے یہ کہا تو مجھے احساس ہوا، پھر میں نے یوں کرنا اور میں یوں کر رہی ہوں. حالانکہ وہ پورا واقعہ جو اشفاق احمد مرحوم کا واقعہ ہے، لکھا ہوا ہے، مستند ہے، ساری دنیا کو پتہ ہے، جانتی ہے. انہوں نے اپنی بیٹی سے منسوب کر دیا تو اس کا مطلب ہے ان کی بیٹی بہت بڑی فلسفی ہے. بھئی اشفاق احمد تو انٹلیکچوئل تھے نا، ان کا واقعہ آپ نے منسوب کر دیا. اس کا مطلب آپ زندگی کے معاملات میں ایک کام غلط کر رہے ہیں تو آپ سے یہ کیا توقع رکھی جائے کہ مذہب کے معاملے میں جو کچھ آپ کہہ رہے ہوں گے وہ کسی کا واقعہ ہوگا، کسی کا قصہ ہوگا، کسی ولی اللہ کا قول زرعی ہوگا، آپ اسے حدیث بنا کے پیش کر دیں گے. عام لوگوں کو تو پتہ نہیں ہے. ایک تو یہ مسئلہ کہ یہ جو حضرات آئے، اینکرز آئے، ان کے وجہ سے مذہب کا معاملہ غیر سنجیدہ ہو گیا. پھر دوسرے انہوں نے ریٹنگ بڑھانے کے لیے کچھ متنازع معاملات کو چھیڑنا شروع کیا. دیکھیں جب تک آپ تنازع پیدا نہیں، اب تو ہمارے چینلز پہ یہ ہو گیا نا کہ خبر وہ ہے اور ڈسکشن شو وہ ہے، سمجھے، اور ٹاک شو وہ ہے جس کے اندر تنازع پیدا کیے جائیں. اچھا تنازع پیدا کرنے کا مطلب آپ جانتے ہیں کہ جب تنازع پیدا ہوگا تو لوگ ایک دوسرے یار دیکھو اس نے کیا کہہ دیا، اس نے کیا کہہ دیا، اسی چکر میں 4-6 لوگ جو ہیں آپ کا چینل دیکھ لیں گے، ریٹنگ میں اضافہ ہو جائے گا، لائک بڑھ جائیں گے، آپ کے کمنٹس آنا شروع ہو جائیں گے، کاروبار چل جائے گا آپ کا. یہ کاروبار بڑھانے کے پھر ہمارے ہاں یہ ہوا کہ سوشل میڈیا آنے کے بعد ایک بہت بڑی انڈسٹری جو ہے وہ میڈیائی علماء کی آ گئی. مجھے معاف کیجیے، میں اسے انڈسٹری کہہ رہا ہوں. انڈسٹری اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ علماء کرام جو ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو جن کی بزنس جو ہے یا کمائی کا ذریعہ جو ہے وہ صرف یہی ہے. اس لیے کہ یا تو یہ مسجدوں میں امام ہیں، مسجدوں میں کتنی تنخواہ ملی، 20,000 25,000 روپے زیادہ سے زیادہ، یہاں سے ہزاروں اور لاکھوں روپے کا کاروبار ہوتا ہے. تو یہاں ان کے لیے اٹریکشن زیادہ ہو گئی. پھر ایسے لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے کہ انہیں اوبلائج کیا جائے. اوبلائج کرنے کے لیے ہمارے چینلز نے انہیں بلانا شروع کیا.
دیکھیے علماء دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ علماء حق ہیں جو سند کے ساتھ بات کرتے ہیں، معقولیت کے لیے بات کرتے ہیں، معقولیت کی بات کرتے ہیں۔ ایک علماء وہ ہیں جو کاروبار کے لیے بات کرتے ہیں، ان کے ہاں معقولیت نہیں مقبولیت کو دیکھا جاتا ہے، کس بات سے مقبولیت پیدا ہوگی وہ بات کر کے چلے جاؤ، معقولیت کس میں ہے وہ نہیں دیکھتے اسے، تو وہ معقول فیصلے نہیں وہ نہیں جاری کرتے، بلکہ مقبول فیصلے جو ہیں وہ جاری کرتے، اس طرح ان کی ریٹنگ بڑھتی ہے۔ اچھا پھر چینل انہیں بار بار بلاتے ہیں، جیسے جو ہمارے ہاں کا ایک رواج ہے کہ کوئی چینل کسی نعت خواں کو اگر بلا لے 2-4 مرتبہ تو نعت خواں کے مارکیٹ میں ریٹ بڑھ جاتے ہیں۔ اب آپ سوچئے کتنی تکلیف کی بات ہے، یہ میں کہتے ہوں مجھے بہت دکھ ہوتا ہے کہ مارکیٹ میں نعت خواں کا ریٹ بڑھ جاتا ہے، مارکیٹ میں قاری کا ریٹ بڑھ جاتا ہے، مارکیٹ میں مولوی کا ریٹ بڑھ جاتا ہے، گویا ہم مذہب کا کاروبار کر رہے ہیں۔ اور یہ جو رمضان ٹرانسمیشن اور یہ جو ہماری سحری ٹرانسمیشن، افطار ٹرانسمیشن ہوئی، اس سے ایک فائدہ نقصان تو یہ ہوا کہ مذہب جو ہے اس کی جو ورتھ تھی وہ کمزور پڑ گئی۔ انہوں نے مذہب کے نام پہ کھیل کود شروع کر دیا، متنازع فیصلے شروع کر دیے، نوجوان نسل کی دیکھیے اصل میں دینی شعور ہوتا ہے ایک، اس دینی شعور میں آپ نے پن کرنا شروع کر دیا اس کو، وہ خراب کیا۔ پھر یہ ہوا کہ غیر مستند لوگوں سے آپ نے ایسے، قرآن حکیم میں سورہ نحل ہے، سورہ نحل میں حکم ہوا ہے کہ اگر تم نہیں جانتے ہو تو ان سے پوچھو جو اہل ذکر ہے، اہل ذکر سے مراد علماء کرام ہیں، فاسألوا اہل الذکر، کہ ان لوگوں سے پوچھو جو اہل ذکر ہیں، علماء سے پوچھو، ہر آدمی سے نہیں پوچھ سکتے مسئلہ، مطلب میں جو ہے میڈیا کا آدمی ہوں، میری مذہبی مطالعہ جو ہے وہ میری اپنی اوقات کی حد تک ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے، میں کیا کسی معاملے پہ رائے دے سکتا ہوں؟ مذہب پہ نہیں دے سکتا، اور اگر میں رائے دوں گا بھی تو مستند نہیں ہوگی، اسی لیے مجھے رائے دیتے وقت کہنا چاہیے کہ میرے ذاتی خیال میں، لیکن علماء کرام سے تصدیق کر لیں۔ اگر میرا علم مستند بھی ہے تو بھی مجھے یہ کہنا چاہیے کہ علماء کرام سے تصدیق کر کے اس بات کو مانیے گا، میں یہ کہہ رہا ہوں، میرے علم میں یہ۔ یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہر آدمی آ کے، ایک اینکر بھی آ کے جو فتویٰ دے دیتا ہے، ایک اداکار جو ہے، ایک ماڈل جو ہے جس کو اینکر بنائے گا وہ فتوے جاری کر رہا ہے باقاعدہ غیر مستند۔ تو مذہب کا مذاق اڑایا، اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ یہ نہیں کرنا ہے، تمہیں اہل علم سے پوچھنا ہے۔ اور اہل علم کی میں نے کہا دو قسمیں ہیں، اہل علم کی، سب اہل علم نہیں ہیں، کچھ علماء وہ ہیں جن سے آپ بات کریں گے تو وہ سند سے بات کریں گے، علمی پس منظر سے بات کریں گے، لیکن بیشتر علماء وہ ہیں جو آپ کو میڈیا پہ نظر آئیں جو اسکرپٹڈ علماء ہیں، وہ اسکرپٹ سے بات کرتے ہیں، سند سے بات نہیں کرتے، انہیں پہلے لکھ کے دیا جاتا ہے آپ کو اس مسئلے پہ میں سوال یہ کروں گا آپ کو یہ جواب دینا، میں سوال یہ کروں گا میں آپ کو یہ جواب دینا، حالانکہ آپ نے جو سوال کیا آپ نے یہ بات مجھ سے نہیں کہی تھی کہ آپ کو کیا جواب دینا ہے کہ آپ نے کہا ایک سوال کیا اور میں بول رہا ہوں آپ سے، گفتگو کر رہا ہوں، یہ ہمارے میڈیا پہ نہیں ہوتا، وہ سوال جواب لکھے ہوئے ہوتے ہیں، پہلے سے پتہ ہوتا ہے۔ تو اب یہ بتائیے کہ اس میں ضمیر کہاں گیا، اس میں خوف خدا کہاں گیا، اس میں جواب دہی کا احساس کہاں گیا، اس میں سارا معاملہ جو ہے ریٹنگ بڑھانے اور اکاؤنٹ بنانے کا ہے۔